اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فرض علوم سے متعلقہ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر لب کشائی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آپ کو ایمان اور کفر کے بارے میں تفصیلی طور پر بتایا تھا کہ ایمان کی تعریف کیا ہے، پھر اسلام کسے کہتے ہیں، اور اسلام اور ایمان اختیار کرنے والا جو اسلام اختیار کرتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں، جو قلب سے ایمان لاتا ہے، ایمان یقین کا نام ہے، اسے مومن کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے چار تقسیم بنتی ہیں: مسلمان، مومن، نا مسلمان، نا مومن، مسلمان ہو مومن نہ ہو، مومن ہو مسلمان نہ ہو۔ اس کی تفصیل آپ کو بیان کی۔ پھر آپ کو کفر کی تعریف بتائی تھی، اس کے ضمن میں ضروریات دین کی تعریف، اور پھر کفر کی دو قسمیں تھیں، کفر لزومی اور کفر التزامی۔ کون شخص کون سا والا کفر اختیار کر کے دائرہ اسلام سے مکمل طور پہ خارج ہو کر مرتد کہلاتا ہے، اس کا کیا شرعی حکم ہوتا ہے؟ کون ایسا ہے کہ جو بظاہر کفر اختیار کرتا ہے لیکن اسلام سے باہر نہیں ہوتا، بلکہ فقہا احتیاطاً اس کے قول یا فعل کو کفر لکھتے ہیں اور اس کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کی احتیاطاً ترغیب دیتے ہیں؟ یہ تمام تفصیلات ہم ذکر کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ کافر کے بارے میں تھوڑی سی بات سماعت فرما لیں کہ کافر کی کچھ اقسام ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کافر اصلی، ایک ہوتا ہے کافر مرتد، یعنی اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کافر اصلی، کافر مرتد۔ اصلی تو وہ شخص ہوتا ہے جو شروع سے ہی اسلام سے باہر ہو، یعنی اس نے اسلام قبول ہی نہ کیا ہو، وہ کافر اصلی کہلاتا ہے۔ اور مرتد اس شخص کو کہتے ہیں، یہ ارتداد سے نکلا ہے۔ ارتداد کا مطلب لوٹ جانا، واپس ہو جانا۔ اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مرتد وہ شخص ہوگا جس نے پہلے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد وہ اسلام سے باہر نکل گیا، تو اسے کہتے ہیں مرتد۔ پھر کافر اصلی کی چار قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ان میں سے دہریہ کہلاتا ہے، دوسرا مشرک ہے، تیسرا مجوسی ہے، اور چوتھے اہل کتاب ہوتے ہیں۔ یہ کافر اصلی ہیں جو شروع سے ہی مطلب کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، اسلام کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ تو دہریہ اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا منکر ہو، کمیونسٹ جیسے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں اتفاق سے بس پوری کائنات چل رہی ہے، باقی کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے۔ اور یہ بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ اگر ان سے کہا جائے کہ آپ پیاز رکھ دیں، ٹماٹر رکھ دیں، مرچیں رکھ دیں، انڈا رکھ دیں، اور چولہا بھی ہو، چھری بھی ہو، اور کہیں بس سائیڈ میں ہٹ کے بیٹھ جائیں، آپ دیکھیں آملیٹ تیار کیسے ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں خود بخود پیاز کٹے گی، سب کچھ انڈا ٹوٹے گا، سب مکس ہوگا، پھر فرائنگ پین خود بخود چولہے پر آئے گا، چولہا جل جائے گا، اس میں آئل بھی آئے گا، پھر انڈا پک کے آپ کے سامنے پہنچ جائے گا، تو آپ کو انتہائی احمق قرار دیں گے۔ تو دائرہ ادب میں رہ کر یہی پھر ہم بھی سوال کر سکتے ہیں، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک دہریے کو اسی طریقے سے قائل کیا تھا کہ جب ایک کچن میں ایک چولہے پر ایک چھوٹا سا انڈا بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا، تو یہ پوری کائنات کیسے بن گئی؟ اور پھر اس کائنات کا بے نقص نظام جو چل رہا ہے، اگر اتفاقی طور پر مان لیا جاتا تو اس میں ضرور نقص نظر آتا، بے ترتیبی نظر آتی، لیکن اس میں تو ایک ترتیب ہے، ایک حسن ہے، ایک قرینہ ہے۔ لہٰذا یہ بالکل غلط خیال ہے کہ معاذ اللہ کوئی ذات ایسی موجود نہیں جو پوری کائنات کو پیدا کرنے والی ہے، اس کو کنٹرول کرنے والی ہے، غلط خیال ہے۔ تو دہریہ بہرحال وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا منکر ہوتا ہے۔ مشرک وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات میں کسی کو شریک کر دیتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ میں الگ ایک موضوع لے کر کروں گا کہ شرک کیا ہوتا ہے اور مشرک کسے کہتے ہیں، اس پہ پوری تفصیل آگے آئے گی۔ لیکن شرک بہرحال وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کر دے، اس طریقے سے کہ کسی کو معبود مانے اللہ کے علاوہ، یا جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، کبھی ایسا نہیں تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نہیں تھا پھر وجود میں آیا، ہمیشہ ہمیشہ سے ہمارا رب ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر یہی چیز وہ کسی غیر اللہ کے بارے میں مان لے کہ یہ چیز بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، تو یہ شرک فی ذات میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور الہ تسلیم کر لینا اور خدا تسلیم کر لینا، اور یوں ہی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اولاد یا معاذ اللہ بیوی وغیرہ ماننا، یہ سب شرک فی ذات میں آتا ہے۔ اور پھر شرک فی صفات
کہ وہ صفات جو ذات باری تعالی کے لیے ہی خاص ہیں اور اللہ کے لیے ہی زیبا ہیں، اور ایسی خوبیوں کے ساتھ وہ صفات کہ وہ اللہ کے لیے ثابت ہو سکتی ہیں اور کسی کے لیے نہیں، وہ اگر کسی مخلوق کے اندر ایسی صفت مان لیتا ہے تو پھر وہ مشرک بن جائے گا۔ تو اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اپنے وقت پہ عرض کریں گے، لیکن ابھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو غیر اللہ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھے، واجب الوجود سمجھے، قدیم سمجھے، وہ مشرک ہوگا۔ کی خدمت میں گزارش کی کہ کافر اصلی وہ شخص ہوتا ہے جو شروع سے ہی کفر اختیار کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کافر ہوتا ہے جس کو مرتد کہتے ہیں، جو پہلے اسلام میں داخل ہوا پھر وہ کفر اختیار کر کے اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ کافر اصلی کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، جس میں پہلا دہریہ آپ کو بتایا، دوسرا مشرک، تیسرا مجوسی ہوتا ہے جس کو آتش پرست بھی کہتے ہیں، اور چوتھے پھر اہل کتاب ہوتے ہیں، ان میں پھر کرسچنز ہیں، یہود ہیں، یہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس پہ تھوڑا سا اور کلام مزید کریں گے لیکن مختصر سے بریک کے بعد۔ تو آپ کو بتایا کہ کافر اصلی کی 4 قسمیں، دہریہ، مشرک، مجوسی اور چوتھے اہل کتاب ہوتے ہیں۔ ان کا حکم بس ایک چھوٹا سا یاد رکھیں کہ جو پہلی 3 قسمیں ہیں کہ دہریہ ہوتا ہے، مشرک ہے یا مجوسی، نہ ان کا ذبیحہ جائز ہے اور نہ ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ باقی رہے اہل کتاب، تو قرآن سے کی نص قطعی سے ان کے ساتھ نکاح بھی جائز قرار دیا گیا ہے، اور ذبیحہ بھی، اگر یہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور ذبح کرتے ہیں تو وہ ذبیحہ بھی جائز قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اس میں اب پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں فی زمانہ، جس پہ زیادہ میں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، کیونکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں۔ اب ہم مسلمان کی ہی مثال لے لیتے ہیں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں اور شروع سے ہی گھر میں اللہ اس کے رسول کا نام بھی لیا جا رہا ہے، لیکن جب دین اسلام کی بیسکس ان سے پوچھی جائیں تو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ میرا بلا مبالغہ یہ دعویٰ ہے کہ جتنا مذہب اسلام کمپلیٹ مذہب ہے، کوئی بھی مذہب آپ دنیا بھر کا اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کی تعلیمات اتنی کامل مل ہی نہیں سکتی ہیں۔ تو کامل ترین تعلیمات کے موجود ہونے کے باوجود مسلمان کی اپنی ذاتی کوتاہیوں کی وجہ سے نقص کا عالم یہ ہے کہ وہ دین کی بنیادی چیزیں، عقیدے کی بنیادی چیزیں نہیں جانتا ہے۔ تو جہاں دین کا معاملہ بہت زیادہ ناقص ہو اور وہاں پر تعلیمات مکمل طور پر نہ ہو، اتنا کام دین کے بارے میں نہ کیا گیا ہو، تو پھر یہ زیادہ امکانات ہیں کہ شاید کوئی شخص اس مذہب پر ابھی باقی نہ ہو جس پر ہونا چاہیے تھا، جو اہل کتاب تھے۔ تو اس لیے پھر وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور نظریہ بن گیا ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے فقہا نے فی زمانہ منع فرمایا ہے کہ اس قسم کا نکاح نہ کیا جائے اور نہ اس طرح کا ذبیحہ، کیونکہ لوگوں کے دل میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، تو اس لیے فی زمانہ اس کو منع کیا جائے گا۔ اور یہ تو کافر اصلی کی تفصیل ہو گئی۔ باقی جو مرتد شخص ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ پہلے ان کی تو ہم قسمیں کر لیتے ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کافر اصلی کی 4 قسمیں، پھر ان کی 2 قسمیں اور مزید بنتی ہیں۔ ایک منافق ہوتا ہے، ایک مجاہر ہوتا ہے۔ مجاہر تو وہ ہے کہ جو اعلانیہ طور پر اپنا کفر ظاہر کرتا ہے، وہ اعلانیہ طور پہ کہتا ہے کہ جی میں دہریہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں اہل کتاب ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک ہوتا ہے منافق جو اپنے اس کفر کو چھپا کر رکھتا ہے، بظاہر کوئی اور نظر آتا ہے لیکن حقیقتاً وہ کفر ہوتا ہے، تو اسے کافر اصلی منافق کہا جاتا ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں بھی جو منافقین تھے وہ کافر اصلی منافق تھے، کیونکہ وہ شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں لائے تھے، بالکل نہیں لائے تھے۔ تو وہ کلمہ تو پڑھا ہی نہیں انہوں نے حقیقتاً، نہ دل سے وہ ایمان لے کر آئے، تو وہ تو مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے، نام کے خالی مسلمان تھے، تو وہ کافر اصلی منافق کہلائیں گے۔ ابھی جو مرتد ہوتا ہے، جو اسلام قبول کرنے کے بعد باقاعدہ پھر کوئی ایسی غلطی کرتا ہے کہ باہر نکلتا ہے، اس کو مرتد کہتے ہیں۔ اور وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ضروریات دین میں سے کسی شے کا انکار کر دیتا ہے یا کسی اور مذہب کو اختیار کر لیتا ہے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے کچھ بن جائے، تو وہ سمجھ لے مرتد ہو گیا اور وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور ان کی بھی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں، وہ مجاہر ہوتے ہیں، اعلانیہ طور پہ کوئی شخص یہ کر لیتا ہے، یا وہ منافق ہوتا ہے، یعنی چھپا کر رکھتا ہے، بظاہر لوگوں کے درمیان مسلمان ہوتا ہے لیکن وہ کوئی اور مذہب اختیار کر چکا ہوتا ہے، یا چپکے سے کسی ضروریات دین کا انکار کرتا ہے، اعلانیہ طور پہ نہیں کرتا، تو پھر یہ مرتد منافق کہلائے گا۔ اور اخروی لحاظ سے سب سے زیادہ جو عذاب ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ اور وہ جہنم میں رہے گا اور سب سے جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا، وہ مرتد شخص ہوتا ہے جو سب سے زیادہ عذاب کا مستحق ہے۔ ایک کالر اور ہے، کال لیتے ہیں پھر میں جوابات کی طرف آؤں گا۔ السلام علیکم۔